نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافركم بكم الأنبياء يوم القيامة. وقال في موضع آخر: إن أعظم النكاح بركة وأيسره مؤونة. وقال في موضع آخر: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف رحيم. निकाह के हवाले से सिर्फ 2 मिनट में इस बात अर्ज करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि खुतबा सब लोग समझो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अहमियत निकाह समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ाने मिल्लत, निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों में से सुन्नत। इन्न मिन सुननिल मुरसलीन अर्बअतुन अन-निकाह वत-तअत्तुर वस्तिवाक अल-हया, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अंबिया की सुन्नतों में से 4 सुन्नत है हया, शर्म हया। नंबर 2 खुशबू का इस्तेमाल करना, नंबर 3 मिसवाक, और नंबर 4 निकाह। बहुत ही अजीम सुन्नत है। इस सुन्नत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे समाज से, मुआशरे से बुराई खत्म होती है। निकाह ज़िना जैसी बुरी चीज के दरवाजे को बंद करने का बहुत अहम जरिया है। आज निकाह कामयाबी के नाम पर हम लेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यूथ्स और नौजवान बुराइयों की तरफ लपक बैठते हैं। और हमारे गार्जियन अगर इस बात को जानते हो कि निकाह न होने की वजह से मेरा फला बच्चा किसी बुराई की तरफ कदम उठा लिया और वह साहिब हैसियत भी है और वो निकाह नहीं कर रहे हैं, याद रखिए हम काबिल गिरफ्त हो सकते हैं। इसलिए हमें निकाह के मामले में सीरियस लेना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ करके अपने नौजवानों को निकाह से जोड़ना चाहिए। बहुत अजीम सुन्नत है। नंबर 2, बहुत अहम बात आप हजरात के सामने में रखना चाहता हूँ।
نکاح کے بعد محبت تو آتی ہے، ایک دو دن، ایک مہینہ، سال بھر، لیکن اس محبت کو نفرت کے بدلنے میں ہماری خود غرضی وقت بھی نہیں دیتی ہے، اور فوراً اس نکاح جیسی عظیم برکت کو نفرتوں میں بدلنے کا کام کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑا بنایا۔ یہ میاں بیوی، لڑکا اور لڑکی، ایک ہی جنس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، انہی میں سے جوڑا بنایا۔ اور آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جوڑا بنا کر کیا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تمہارے اندر عافیت پیدا ہو، سکون ہو، الجھن ختم ہو، گھبراہٹ ختم ہو، بے چینی ختم ہو، تم خوشی و مسرت کی زندگی کو پسند کرو۔ اور آگے دیکھیے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کی ہے اس نکاح کے ذریعے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، مجھے معاف فرمائیے گا، بھائی اپنی خود غرضی کی بنیاد پر، والد صاحب اپنی خود غرضی کی بنیاد پر، امی جان کبھی اپنی وجہ سے، رشتہ دار اپنی وجہ سے، کہ اس عظیم محبت کو نفرت میں بدلنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ذہن اتنا پازیٹو ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جس بچی کو لے کر کے آ رہا ہے وہ میری بچی ہے۔ اگر میری بچی میرے گھر میں نکاح جو رہتی ہے میری بچی خود کی، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بیٹی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس کام کو ایسے کرو۔ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہمارے گھر میں جو نئی بچی آئی ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اسی پیار کا بھاونا اس کے ساتھ پیش کریں۔ نمبر 3، ہم شوہر اگر بن گئے تو ہم مالک ہیں، اور وہ عورت بن کر کے آئی ہے تو مالکن ہے۔ ہم راجا ہیں تو وہ رانی ہے، ہم شہزادہ ہیں تو وہ شہزادی ہے۔ جس طرح رتبہ ہمارا ہے، میرے لیے یہی رتبہ اس کے لیے ہے۔ اگر وہ ہمیں عظمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو ہم جو بحیثیت شوہر ہیں تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی بیوی کو عظمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اتنی زیادہ محبت کا بھاونا پیدا نہ کرے کہ وہ خود مالک و مختار بن جائے، اور اتنی نفرت نہ کرے کہ وہ آپ کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ اس کو سنوارے، اس کو احساس دلائے کہ تمہارا گھر ہے، یہ سب تمہارے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اس کو نظر انداز کرے، اس کے ساتھ پیار کا بھاونا کرے۔ یاد رکھیے، اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کے معاشرے کے پورے لوگوں کو ملا کر رہتی ہے، اس کا اثر 7 نسلوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے ان کے آنے والی بیٹیوں کا احترام نہیں کیا، ان کی عزت نہیں کیا، اور ان کو سکون نہیں سمجھا، اس کو بول سمجھ گیا، اور پہلے ہی دن سے اپنے بیٹوں کی ہنسی پر شک ہو گیا، اپنے بیٹوں کو آنے جانے پر شک ہو گیا، اس کی بات پر شک، چلو خوش ہوا، یاد آیا، کیا کیا، اگر ہم نے شک کیا اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے جو ہے دشواریاں پیدا ہو جائے گی، اور ہمارا یہ سبن گزرنے کی جگہ ہو جائے گا۔ اس لیے بہت مختصر بات تھی، بہت اہم بات تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب مولانا نعیم احمد قاسمی صاحب کی دختر نیک اختر کہکشاں کا نکاح میں بحیثیت قاضی ان تمام حاضرین کی موجودگی میں، اور خاص طور سے 2 گواہ اول جناب نذیر احمد صاحب ابن حافظ محمد نور حسن صاحب مرحوم، مقام دیوروا، پوسٹ چیتا پور، تھانہ لوریا، ضلع مغربی چمپارن، بہار الہند۔ گواہ ثانی جناب انصار عالم صاحب ابن مرحوم عثمان غنی صاحب، مقام بربرو، پوسٹ بسوریا، تھانہ لوریا، ضلع مغربی چمپارن، بہار الہند کی خصوصی موجودگی میں 51,051 روپیہ مہر مؤجل کے بدلے نانو نفقہ اور سکنا کے علاوہ آپ سے کر دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟
جناب مولانا نعیم احمد صاحب قاسمی کی دختر نیک اختر کہکشاں تبسم کا نکاح میں نے آپ سے دو گواہ اول جناب نذیر احمد صاحب و گواہ ثانی جناب انصار عالم صاحب کی خصوصی موجودگی میں، اس کے علاوہ ان تمام حاضرین کی موجودگی میں 51,051 روپئے مہر مؤجل کے بدلے نان و نفقہ و سکنا کے علاوہ آپ سے کر دیا. کیا آپ نے قبول دعا کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. یا اللہ یہ مبارک مجلس تیرے محبوب کی سنت کو زندہ کرنے کی لگی ہوئی ہے. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ کہ آج جو نکاح ہوا ہے، یہ جو عقد ہوا ہے، اللہ اس کو بابرکت بنا، اس کو خیر کا ذریعہ بنا. اللہ دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. اللہ جو بھی کمی بیشی ہو ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ میاں بیوی کی آپس میں محبت نصیب فرما. اللہ ان کی ملنے سے جو نسلیں ہوں ان کو دین کا داعی بنا، دیندار بنا، نیک بنا. اے اللہ ہمارے سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم فرما اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے خیر میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.